السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th کلاس۔ امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہم سورۃ صاد کی تلاوت کر رہے تھے اور جناب حضرت سلیمان علیٰ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا واقعات پڑھ رہے تھے۔ ہم پڑھ چکے تھے آیت نمبر 34 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ انہوں نے عرض کیا، مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی اور کو میسر نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ پڑھ چکے ہیں۔ پچھلی آیت کی میں نے تفسیر بتا دی تھی، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ انہوں نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ میں خود اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بچے عطا کر دے گا کہ میں اس سے اپنی فوج پیدا کر لوں گا، اپنی فوج بنا لوں گا۔ پھر فوج تو پیدا ہونا دور کی بات، پھر ان کا جو تخت تھا اس کے اوپر ایک دئی نے جسم لا کر ڈال دیا۔ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اس کی تفصیل بہرحال میں عرض کر چکا ہوں، مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو حضرت سلیمان علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اللہ کی طرف رجوع کیا۔ فرمایا رب اغفر لی، اے میرے رب تو مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے۔ وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما دے، ایسی حکومت عطا فرما دے جو مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملی تھی اور نہ ہی میرے بعد کسی کو میسر ہو ملے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو دعا کی تو اللہ نے اتنا ان کی دعا کو قبول فرمایا، ایسی حکومت عطا فرمائی جو سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے نہ کسی کو ملی، نہ ان کے بعد کسی کو ملی۔ حکومتیں ملتی ہیں لوگوں کو، بادشاہت بھی ملتی ہے، لوگ بڑے بڑے عہدوں پر بھی چلے جاتے ہیں، لیکن مخصوص لوگوں پر ان کی حکومت ہوتی ہے، مخصوص چیزوں پر ان کا آرڈر چل سکتا ہے۔ سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی تھی جو صرف انسانوں پر نہیں، پرندوں پر نہیں، بلکہ ہوا پر بھی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم چلتا تھا۔ پرندے ان کی بات کو سنتے تھے۔ جنات حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے تابع کر دیے گئے تھے۔ آگے چل کر آپ پڑھیں گے، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ تو ہم نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا اور ان کے حکم سے نرمی سے چلتی جہاں بھی وہ پہنچنا چاہتے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جو تخت عطا فرمایا تھا وہ ان کے حکم پر اڑتا تھا۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور شیاطین جنات کو بھی ان کے قابو میں کر دیا۔ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، وہ سب عمارتیں بنانے والے تھے اور قیمتی پتھروں کے لیے غوطہ لگانے والے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو جنات تھے وہ ان کے حکم پر بلڈنگیں کھڑی کر دیتے تھے، ان کے حکم پر وہ مکانات بنا دیتے تھے۔
سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر ان کے حکم پر جنات پانیوں میں، کنوؤں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں غوطے لگاتے اور نیچے سے قیمتی پتھر نکال کر لا کر دیتے۔ وآخرین مقرنین فی الاسفات، اور دوسرے بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے، بس آپ چاہیں کسی پر احسان کر دیں یا اپنے پاس رکھیں، کوئی حساب نہیں ہے۔ اچھا، کچھ جنات ایسے تھے جو ان کے حکم پر کام کر رہے ہوتے تھے، ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی، کوئی بلڈنگ بنا رہے، کوئی عمارت کھڑی کر رہے، کوئی تعمیرات کا کام کر رہے، کوئی سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر غوطے لگا لگا کر قیمتی ہیرے، جواہرات، قیمتی پتھر نکال رہے۔ تو کچھ تھے جو قید کر رکھے تھے، وہ اسپیئر تھے، مطلب ان کی ضرورت نہیں تھی، اگر ان کی ضرورت پڑے تو وہ پھر ان کو وہ استعمال کر سکتے تھے، کچھ جکڑے ہوئے جو تھے۔ ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر سلیمان چاہتا تو وہ جنات کسی کو عطا بھی کر سکتا ہے، کسی اور کو بھی دے سکتا ہے، کسی اور کے کام کے لیے بھی دے سکتا ہے، تو یہ ان پر ہے کہ چاہیں کسی پر احسان کریں یا اپنے پاس رکھیں، یہ سارے اپنے پاس رکھیں۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب ہے اور اچھا ٹھکانہ۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری جو ہے وہ بڑی مشہور ہے۔ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً شیطان نے مجھے بڑی اذیت اور تکلیف پہنچائی۔ ارکض برجلک، ہم نے ایوب علیہ السلام سے فرمایا اپنا پاؤں زمین پر ماریے۔ ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ نہانے اور پینے کے لیے پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اللہ کے پیغمبر تھے، ان کی بیماری کی شدت میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں، مزید مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بیماری شدت کو پہنچی، جو اپنے اہل و عیال، اپنا خاندان بھی ان کا ساتھ چھوڑ گیا، اپنے عزیز و اقارب بھی ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو پھر جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب سے ندا کی، اذ نادى ربہ، جب التجا کی، اور اللہ نبیوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، تو پھر جہاں پر وہ موجود تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر آپ یہاں پر اپنا پاؤں زمین پر ماریے۔ جہاں پر پاؤں مارا گیا تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ اے پیغمبر آپ اس پانی کو پی بھی لیں اور اس سے نہا بھی لیں۔ پینے سے آپ کے اندرونی جو بیماریاں ہیں وہ ٹل جائیں گی، اور نہانے سے آپ کے جو ظاہری جسمانی بیماریاں جسم کے اوپر والی ہیں وہ بھی اس سے دور ہو جائیں گی۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ جس کو جتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے نا، اتنی بڑی قربانیاں اور اتنے بڑے امتحانات بھی اس پر آتے ہیں۔ ابھی جس طرح ذوالحجہ کے ایام چل رہے ہیں، جناب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات، جناب حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات، اللہ نے جو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا تھا، اللہ کا دوست، وہ ایسے تو نہیں تھا نا، اس کے پیچھے قربانیاں تھیں۔ 86 سال کو پہنچ گئے تو اولاد نہیں ہے، اور دعا فرما رہے ہیں ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں وبشرناہ بغلام حلیم، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں بردبار بیٹے کی، تحمل اور صبر والے بیٹے کی۔ تو حیران ہو گئے کہ میں اپنے رب سے نیک اور صالح مانگ رہا ہوں اور اللہ مجھے بردبار بیٹا عطا فرما رہے ہیں۔ نبی تھے، سمجھ گئے کہ اسی میں بہتری ہوگی۔ پھر جب بیٹا پیدا ہو گیا تو پھر حکم ہوا کہ اے نبی آپ نے اس سے پیار نہیں کرنا، ان کے پاس بھی نہیں رہنا، بلکہ آپ انہیں بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، آپ انہیں دور دراز جنگلوں کے اندر چھوڑ کر آئیے۔
ایسی جگہ قرآن پاک جن کے بارے میں فرما رہے ہے غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی جگہ جہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا، سن بیابان جنگل۔ پیغمبر کو جنگل کے اندر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر آ رہے تھے تو حضرت ہاجرہ نے سوال کرنے کی کوشش کی کہ اے ابراہیم خلیل، آپ ہمیں کہاں کس کے آسرے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کس کے کہنے پر؟ تو جناب ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ بیوی جو تھی وہ بھی ایمان والی تھیں، تو وہ سمجھ گئیں کہ یقیناً اس میں کوئی اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش اور کوئی امتحان ہوگا۔ مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ جب وہاں پر چھوڑ دیا گیا اور اس کے بعد واپس آ گئے اور پھر وہاں پانی کی پیاس نے تڑپایا، حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیاس کی شدت، اور اس کے بعد ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور ماں کا دل تھا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ۔ جب بیٹے کی پیاس کو ماں دیکھتی، پیاس کی وجہ سے بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، پیاس کی وجہ سے بیٹا تڑپ رہا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، ماں کی جو ممتا تھی وہ اولاد کو تڑپتا دیکھ کر کتنا تڑپی ہوگی، ہم سوچ نہیں سکتے کہ وہ کتنا مشکل اور کٹھن امتحان ہوگا۔ تو کبھی صفا پہاڑی پر چڑھتی اور کبھی مروہ پر چڑھتی، اور اس وقت حضرت ہاجرہ ایک پہاڑی پر چڑھ کر اونچائی پر چڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اوپر بلندی پر چڑھ کر دیکھوں کہ کہیں کوئی چرند پرند، کوئی قافلہ، کہیں سے پانی کا کوئی نام و نشان، مجھے کوئی پانی کے آثار نظر آئیں تو میں اپنے بیٹے کے لیے پانی لاؤں۔ پھر آتی، پھر بیٹے کو دیکھتی، پھر دوسری پہاڑی پر چڑھتی، پھر صفا، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ، اس طرح پہاڑیوں کے اوپر چکر لگا رہی ہیں، اور بعد میں آ کے دیکھا تو جناب اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں تو وہاں پہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اب ایک پانی کا چشمہ جاری ہو رہا ہے جناب اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں کی جگہ سے، اور ایک پانی کا چشمہ جاری ہو رہا ہے جناب ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے نیچے سے۔ امتحانات آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، اللہ آزماتا ہے، اور پھر آزمائش کے بعد، امتحانات کے بعد پھر اللہ کی طرف سے انعامات بھی، اللہ کی طرف سے پھر ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، پھر مشکل کے بعد آسانی کا آنا بھی لازم ہے، پھر نبوت کا منصب دیا جانا، پھر پیغمبر کو اس کا مقام اور مرتبہ دینا، پھر اس سے پہلے امتحانات لینا، اور یہ بھی آتا ہے کہ اللہ اتنا امتحان لیتا ہے اس بندے سے جتنا اس کے اندر وہ برداشت ہو اور وہ اس کے قابل ہو۔ انبیاء تو اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ بہرحال جناب اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایڑیوں والی جگہ سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا، اور اماں نے جب دیکھا پانی نکل رہے تو دوڑتی ہوئی آئیں اور اس پانی کے قریب بارڈر لگانے لگی، اس کو بند دینے لگیں کہ روکوں کسی پانی کی قدر۔ کافی دنوں کے بعد جب پانی ملا تو اس پانی کو کہتے ہیں زمزم۔ زمزم کا معنی ہے رک جا، رک جا۔ اللہ کو حضرت ہاجرہ کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے آنے والے حجاج کرام، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، جب تک صفا والمروہ کی سعی نہیں کریں گے، صفا والمروہ کے چکر نہیں لگائیں گے، ان کا حج اور عمرہ قبول نہیں ہے۔ اللہ کو اپنی نبی کی بیوی کا دوڑنا پسند آیا، اور تمام حجاج کے لیے صفا والمروہ کے چکر لگانا لازمی قرار دے دیا گیا، اور ان کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ زمزم، اس پانی کا نام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح وہ جگہ، یہ وہی مکۃ المکرمہ ہے
جو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی جگہ تھی جہاں کچھ نہیں تھا، سن بیابان جنگل تھا، اور اللہ نے جناب اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے، ان کی آزمائش کی وجہ سے، ان کے امتحانات جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دیے ہیں، ان کی وجہ سے پھر اب وہ جو جگہ ہے وہ دنیا کی آباد ترین جگہ ہے۔ یہ مکہ کی سرزمین وہ سرزمین تھی جب جناب اسماعیل وہاں پر موجود تھے تو یہاں کچھ نہیں تھا، یہاں جانور تک موجود نہیں تھے، جہاں چرند پرند تک موجود نہیں تھے، جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، اور اللہ نے ان کی قربانی کی وجہ سے آج وہ جو جگہ ہے، کسی بھی موسم میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو ہر وقت ہر موسم کا تازہ پھل وہاں پر ملے گا۔ اور جہاں پہ پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اللہ نے ان کی قربانی کی وجہ سے وہ جو پانی تھا، جو آب زمزم ہے، جب بالکل کچھ نہیں تھا تو آج ان کی قربانی کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر، مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کے کہیں کسی بھی کونے کے اندر اگر کوئی بھی مسلمان ہے نا تو وہاں اسے آب زمزم، چاہے وہ عمرے پہ خود گیا یا نہیں گیا، چاہے اس نے حج کیا یا نہیں کیا، لیکن مجھے لگتا ہے، یقین ہے مجھے اس بات پر کہ وہ پانی اتنا برکت والا ہے کہ ہر مسلمان کے منہ کے اندر، پیٹ کے اندر وہ آب زمزم پہنچ گیا ہے، چاہے چھوٹا بچہ ہے چاہے بڑا بچہ ہے، تقریباً سب نے وہ پانی پیا ہے۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا واقعات کی طرف میں چل پڑا، تو یہ اہم باتیں، اہم گفتگو تھی، میں نے کہا اس کے اندر مختصراً عرض کر دوں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ قرآن کو صحیح معنوں سے پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو آپ کی دنیا آخرت دونوں آسان ہو جائیں گی۔ بہرحال آج ہم ادھر ہی سٹاپ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر اگلے سبق کی طرف جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔